بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو شوہروں کے نام ہے، یعنی ہسبینڈ کے نام، جس میں ایک بزرگ نے چند نصیحتیں کی ہیں۔ ایک بزرگ کے اپنے بیٹے کو خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے 10 نصیحتیں انہوں نے کی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے کو شادی کی رات 10 نصیحتیں فرمائیں۔ ہر شخص شادی شدہ مرد کو چاہیے کہ ان کو غور سے سنے اور اپنی زندگی میں عملی طور پر اسے اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے، تم گھر کا سکون حاصل نہیں کر سکتے، یعنی اس وقت تک جب تک کہ تم ان 10 عادتوں کو جب تک تم اپنی بیوی کے معاملے میں ان کو نہ اپناؤ، لہٰذا ان کو غور سے سنو اور عمل کا ارادہ کرو۔ پہلی 2 تو یہ کہ عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ تم ان سے واضح اظہار میں محبت کا اظہار کرتے رہو، لہٰذا وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہو اور واضح الفاظ میں اس کو بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کس قدر اہم اور محبوب ہے۔ اس گمان میں نہ رہو کہ وہ خود ہی سمجھ جائے گی۔ رشتوں کو اظہار کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ یاد رکھو کہ اگر تم نے اس اظہار میں کنجوسی سے کام لیا تو تم دونوں کے درمیان ایک تلخ دراڑ آ جائے گی جو وقت کے ساتھ بڑھتی رہے گی اور محبت کو بہت کم یا پھر ختم کر دے گی۔ عورت کو سخت مزاج اور زیادہ سے زیادہ محتاط مردوں سے کوفت ہوتی ہے، لیکن وہ نرم مزاج مرد کو نرمی کا بیجا فائدہ اٹھانا بھی جانتی ہے۔ لہٰذا ان دونوں صفات میں اعتدال سے کام لینا تاکہ گھر میں توازن برقرار رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ عورتیں اپنے شوہروں سے ہی توقع رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت بھری باتیں، ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم وغیرہ۔ لہٰذا ہمیشہ اس بات کا اس سے خیال رکھنا۔ یاد رکھو کہ گھر کی 4 دیواری عورتوں کی سلطنت ہوتی ہے۔ جب وہ وہاں ہوتی ہے تو گویا اپنی مملکت کی تخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کی اس سلطنت میں بیجا مداخلت ہرگز نہ کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش بالکل بھی نہ کرنا۔ جس حد تک ممکن ہو گھر کے معاملات اس کے سپرد کرنا اور اس میں تصرف کو اس کو آزادی دیتے رہنا۔ ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو اس کے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر گھر والی بھی ہیں جس سے وہ لا تعلق نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس سے ایسی توقع جائز ہے۔ لہٰذا کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس نے مجبوراً تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ بھی دیا تب بھی وہ بے چین رہے گی اور یہ بے چینی بالآخر تمہیں اس سے دور کر دے گی۔ بلا شبہ عورت ایک ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اسی میں اس کا حسن بھی ہے۔ یہ ہرگز کوئی نقص نہیں، وہ اس سے اچھی لگتی ہے۔ جس طرح بھویں گولائی میں خوبصورت ہوتی ہیں، لہٰذا اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے اس حسن سے لطف اندوز ہوتے رہو۔ اگر کبھی اس کی کوئی بات ناگوار بھی لگے تو اس کے ساتھ سختی اور تلخی سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا بالآخر طلاق تک نوبت لے جائے گا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی غلط اور بیجا بات مانتے ہی چلے جاؤ، ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی جو اس کے لیے اور اپنے لیے اور تم دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ لہٰذا معتدل رہنا، مزاج رکھنا اور حکمت سے معاملات کو چلاتے رہنا۔ شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت میں شامل ہے۔ اگر ساری عمر بھی اس پر نوازشیں کرتے رہو لیکن کبھی کوئی کمی رہ گئی ہو تو بھی یہی کہے گی کہ میری کون سی بات آپ نے سنی ہے۔ لہٰذا اس کی اس فطرت سے زیادہ پریشان مت ہونا اور نہ ہی اس کی وجہ سے اس سے محبت میں کمی کرنا۔ یہ ایک چھوٹا سا عیب ہے اس کے اندر، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں بھی تو شامل ہیں۔ بس تم ان پر نظر رکھنا اور اللہ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہنا اور حقوق ادا کرتے رہنا۔ ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ دن آتے ہیں۔ ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عبادات میں چھوٹ دی ہوئی ہے، اس کی نمازیں معاف کر دی ہیں
اور اس کو روزوں میں اس وقت تک تاخیر کی اجازت دی ہے جب تک وہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو جائے۔ بس ان ایام میں ان کے ساتھ تم ایسے ہی مہربان رہنا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پر سے عبادات ہٹا لی، ویسے ہی تم بھی ان ایام میں اس کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کمی کر دو، اس کے کام کاج میں ان دنوں اس کی مدد کرو اور اس کے لیے سہولت پیدا کرو۔ آخر میں بس یہ یاد رکھو کہ وہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، بس تم اس کے ساتھ ایسے ہی رحم و کرم کا معاملہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔